آمنہ سچ کہہ رہی ہے، اس نے نمبر بلاک کیے تھے. آمنہ سچ کہہ رہی ہے اس نے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت کی تھی جب رئیس اس ریلیشن شپ کے بعد سیریس ہو گیا تھا. آمنہ کے لیے ایز اے فن تھا یہ کہ بھائی شوہر بھی ہے، بچے بھی ہیں، ایک عاشق بھی ہے جس سے ملنا جلنا بھی ہو رہا ہے، گناہ میں لذت ہے، اس کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں، چل رہا ہے معاملہ، چلتا رہے گا. لیکن جب رئیس سیریس ہو گیا نا تو اس نے نمبر بلاک کرنا شروع کیا. رئیس فرسٹریٹ ہوا، فرسٹریٹ ہونے کے بعد اس نے اس کو تنگ کرنا شروع کیا، اس کے گھر پر آ گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے ابھی جاؤ، بعد میں بات کرتے ہیں. بعد میں بات کرنے کے بعد کہ جو یہ بہانہ بنا کے اس نے ساری چیزیں اپنے شوہر کو بتا دی. شوہر نے اس کو بلا لیا. ان دونوں کے درمیان ہاتھا پائی اس وقت شروع ہوئی ہے جب اس نے آمنہ کو بولا کہ بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا میرے 3 بچے میرا شوہر ہے. تو رئیس نے کہا بھائی یہ تو تم نے ریلیشن شپ شروع کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. اس کے بعد جب ان دونوں کی ہاتھا پائی ہوئی تو اس کے سر پر جو وار کیا وہ کسی اور نے نہیں، آمنہ نے کیا. ورنہ آپ سوچے کہ دونوں کے درمیان ہاتھا پائی ہو رہی ہے، فرحان کو تو کوئی چوٹیں نہیں آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب کہتے ہیں عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے. جو یہ لاہور کا جوہر ٹاؤن کا ڈلیوری بوائے کا کیس ہوا ہے نا، اس میں ایک عورت نے 2 مردوں کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. آپ یقین جانیے ان کی زندگیوں کو غرق کر کے رکھ دیا. ایک وہ شخص جس نے اس کے ساتھ شادی کی، اس کو اپنی عزت بنایا، اس کے ساتھ نکاح کیا، اس کے ساتھ بچے پیدا کیے، اس کو گھر میں عزت دی، اس کا ستیہ ناش کر دیا، اس کی عزت کو بیچ چوراہے پر لا کے پٹک دیا. اور دوسرا وہ شخص جس نے اس پر ہمدردی کی بنیاد پر اس کے ساتھ ریلیشن بنایا. آج میں آپ کو بتاتا ہوں ڈلیوری بوائے کیس کے اندر کچھ نئے انکشافات نکل کر سامنے آ رہے ہیں. یہ خاتون جو معصومیت کا لبادہ اوڑھ کے مختلف یوٹیوبرز کو انٹرویو دے رہی ہیں نا، انہوں نے اپنی ہی گفتگو کے اندر کچھ ایسے انکشافات کر دیے ہیں جس سے ان کا کیس کلیئر ہو چکا ہے کہ بھائی یہ اس قتل کے اندر واضح طور پر ملوث ہے. انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی کر دی ہیں جس سے جو کورٹ میں نا ان کے اگینسٹ استعمال ہونے جا رہی ہیں. یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے، اتنا سمپل نہیں ہے. اس نے رئیس کے سامنے جو رونے روئے تھے، جو اس نے کہا تھا کہ جناب میرے گھر کے اندر ظلم ہوتا ہے، مجھے میرا شوہر مارتا پیٹتا ہے، مجھے زبردستی میری شادی کر دی گئی ہے، مجھ سے میری بڑی عمر کا یہ شوہر ہے، مجھ سے پیار نہیں کرتا جبرن. ایک وہ شوہر جس نے اس کو عزت دی، اپنے گھر لے کر آیا، اس کے ساتھ نکاح کیا، اس کو اپنے گھر کے اندر رکھا، اس کا ستیہ ناش کیا. اور دوسرا جو کہ 23 سال کا تھا، ابھی جوان ہی ہوا تھا یار، ایک ڈلیوری بوائے، اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. جناب یہ 6 مہینے سے دونوں ریلیشن شپ کے اندر چل رہے تھے. اس ریلیشن شپ کے دوران ان کے درمیان نہ صرف لفظی تعلقات تھے، مطلب صرف بات چیت ہی نہیں تھی، بلکہ جسمانی تعلقات بھی تھے. یہ گھر کے اندر بھی ملتے تھے، گھر کے باہر بھی ملتے تھے. لیکن شاید یہ سمجھتے ہیں پوری دنیا نہ بے وقوف ہے، یا پوری دنیا کا آئی کو لیول جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہو چکا ہے، یا یہ بہت ہی زیادہ ایکسٹراڈنری لیول لوگ ہیں. ان کے شوہر نے ایک شخص کو مارا، مارنے کے بعد اس کو جلا دیا، یہ سوچ کے جلایا اور اپنے شہر سے دور جا کے جلا دیا. جی ٹی روڈ پر کے راستہ پکڑ کے انہوں نے سمجھا کہ بھائی یہ لاہور سے بہت زیادہ دور ہے تو مجھ تک تو نہیں پہنچ سکیں گے. یہ شاید سمجھ رہے تھے کہ دنیا بے وقوف ہے. اور ان کی بیگم آمنہ جو سارے معاملے کے اندر مظلومیت کا ناٹک رچا رہی ہیں، یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نا مظلوم بن جاؤں گی کہ یار یہ مجھے چھیڑا. باہر نکل کر خاتون کو کوئی چھیڑتا ہے نا، لیٹ سپوز، اور خاتون وہ چلا دیں، بھلے وہ چھیڑے یا نہ چھیڑے. خواتین کے پاس کہتے ہیں یہ بڑا خطرناک ہتھیار ہوتا ہے کہ وہ چلتے ہوئے راہ چلتے ہوئے کہتے ہیں نا، بلکہ کسی بندے نے اس کو چھیڑا ہو نہ چھیڑا ہو، اس کی کٹاس ہو جاتی ہے ٹھیک ٹھاک قسم، اس کو صحیح دھوتے ہیں لوگ مل کے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ یہ مظلوم بن رہی ہے کہ مجھ پر چھرا رکھ کے یا خنجر رکھ کے یا بلیڈ رکھ کے، بلیڈ منہ پہ رکھ دیا تھا اور انہوں نے چلائی نہیں. یار انسان دھکا دے دیتا اسی وقت، انسان دھکا دے دیتا ہے. لیکن یہ اپنے کمرے تک لے آئے، بیڈ روم تک لے آئے، انہوں نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا. یہ ساری سٹوری جو ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے جو بتائی جا رہی ہے. ان کی کچھ ویڈیو چیٹس نکل کر سامنے آئی ہیں، ان کی ویڈیوز نکل کر آئی ہیں سامنے، جو کہ یہ ایک دوسرے کو بھیجا کرتے تھے. واش روم میں باقاعدہ جا کے یہ تصاویر بنایا کرتی تھی اپنے شوہر، اپنے اس کے بوائے فرینڈ کے لیے، رئیس کے لیے، اور ان کو تصاویر ارسال کیا کرتی تھی. اور ان کو یہ لگتا تھا، میں نے جو آئی کیو لیول کی بات کی، ان کو یہ لگتا تھا کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیا جائے گا تو یہ بھائی ڈیلیٹ ہو گئی، وہ لکھا ہوا آ گیا کہ یور میسج ہیز بین ڈیلیٹڈ. ان کو لگتا تھا کہ ڈیٹا بیس سے اس کو ریکور نہیں کیا جائے گا. میں آپ کو 3 سے 4 ایپ بتا دیتا ہوں، وہ اگر آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے نا، وہ پیڈ ایپس ہیں، مطلب آپ کو پیسے دینے پڑیں گے ان کو خریدنے کے لیے. آپ وہ میسیجز ریکور کر لیں گے کہ آپ نے کس کو کیا میسیج کیا تھا. اور سائبر کرائم کے پاس تو بے تحاشا چیزیں موجود ہوتی ہیں ریکور کرنے کے لیے.
جس دن یہ سارا معاملہ ہوا، جس دن اس بیچارے کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے نا، جس کو مارا ہے، میں اس کو سارے معاملے کے اندر ایسا نہیں کہ میں اس کو مظلوم کہوں گا، لیکن یار ظلم ہوا ہے. آپ خود ہی جج اور خود ہی جلاد نہیں بن سکتے کہ آپ ایک شخص کو ماریں، مارنے کے بعد اس کی ویڈیو بنائیں، ویڈیو بنانے کے بعد اس کو جا کے جلا دیں. یا آپ جج بھی بن گئے اور جلاد بھی بن گئے. تو یہاں تک وہ مظلوم ہے. تو آپ نے ایک بچے کے ساتھ 23 سال کا بچہ جو اپنے گھر کا کفیل تھا یار، اپنے گھر کے لیے کماتا تھا، آپ نے اس کا ستیہ ناش کر دیا، مار دیا آپ نے، اس کو جلا دیا. یہ ان کے ساتھ باقاعدہ محبت میں چل رہی تھی بھائی. جب ان کو یہ کہا گیا کہ آپ شادی کر لیں، یہ بولا رئیس نے، وہ سیریس ہو گیا تھا. شاید پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا معاملات تھے ان دونوں کے درمیان، لیکن وہ سیریس ہو چکا تھا. وہ حد سے زیادہ سیریس ہوا. انہوں نے کہا بھائی یہ تو گلے میں آ گیا، یہ معاملہ تو پھنس چکا ہے، اب میں گھر تو چھوڑ نہیں سکتی، میں اپنے شوہر کو چھوڑ نہیں سکتی، میں بچوں کو چھوڑ نہیں سکتی، تو میں جاؤں تو جاؤں کہاں. انہوں نے پھر اس کے نمبر بلاک کرنا شروع کیے. انہوں نے کرارہ کشی اختیار کرنا شروع کی. کچھ لوگ نا ایموشنلی اتنے اٹیچ ہوتے ہیں، اگر وہ کسی شخص میں ایموشنلی انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں یار ہم نے آپ کو ٹائم دیا، اپنے ایموشنز آپ میں لگائے، تو آپ اس کا ریٹرن ہمیں دیں، آپ کو ریٹرن دینا پڑے گا، ہر حال میں دینا پڑے گا. تو کچھ لوگ اتنا ضدی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ بالکل جونک کی طرح چپک جاتے ہیں. رئیس کچھ اسی طرح کا بندہ تھا. اس نے کہا میں آج نہیں تو کل منا لوں گا، کچھ یہ کر لوں گا. انہوں نے اپنے کچھ نمبر بھی بند کیے ہیں. ان کا وہ نمبر نہیں ہے جو پچھلے کچھ زمانے سے یہ استعمال کر رہی تھی. ورنہ بڑا ایزی ہوتا ہے کہ آپ کوئی انسان آپ کو تنگ کر رہا ہے نا، آپ اپنا نمبر بلاک کریں، آپ دوسرا نمبر لے لیں. آپ کسی اور کا نمبر بلاک کیوں کر رہی ہیں؟ اب انہوں نے اپنا نمبر بند نہیں کیا، انہوں نے دوسرے نمبر بلاک کرنا شروع کیے. وہ ظاہر سی بات ہے فرسٹریٹ ہونا شروع ہو گیا. اس نے کہا مجھ سے مل نہیں رہی، مجھ سے بات نہیں کر رہی، کیا چکر ہے، کیا معاملات ہیں. اس کے بعد پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کے گھر آؤں گا. کہانی اس نے کچھ حد تک صحیح بھی سنائی، لیکن اس وقت اس نے اس کو مارا وارا نہیں تھا، نہ اس کو دھمکایا تھا. پھر ان دونوں کے درمیان دوبارہ رابطہ شروع ہوا، لیکن اس وقت اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا کہ یہ مجھے تنگ کر رہا ہے. شوہر نے اس کو گھر پہ بلا لیا. گھر پہ بلایا تو اس نے کہا کہ بھائی میں تنگ کر رہا ہوں تو پھر یہ کیا میسیجز ہیں، یہ ویڈیوز کس کی ہیں، یہ تصاویر کس کی ہیں؟ کیا میں نے گن پوائنٹ پہ اس سے کہا تھا کہ شرٹ اتار کے مجھے تصاویر بھیجیں آپ؟ یہ تصاویر مجھے بھیجی گئی ہیں، یہ ویڈیوز مجھے بھیجی گئی ہیں. تو اس کا کیا حساب ہے بھائی؟ یہاں پر فرحان واقعی میں اپنی بیوی پر بھی چلایا اور اس پر بھی چلایا، اور اس نے کہا کہ بھائی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. وہاں پر آمنہ نے اس کو بولا، آمنہ نے اس کو اس وقت کہا کہ یار میرے 3 بچے ہیں، میرا شوہر ہے. اس نے کہا یہ تو تمہیں ریلیشن شروع کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. یہاں معاملہ اتنا ہیٹ اپ ہوا، اتنا گرما گرمی ہوئی کہ فرحان نے پھر اس کو دبوچ لیا تھا، اس کو مارا پیٹا تھا. اور وہ اکیلا نہیں تھا اس سارے معاملے کے اندر. اس کے سر پر جو ہٹ کیا گیا، زور سے مارا گیا، وہ کوئی اور نہیں تھی، آمنہ تھی. ورنہ آپ یہ سوچئے کہ اس ہاتھا پائی کے دوران فرحان کو بھی لگنی چاہیے تھی نا، فرحان کو تو کوئی چوٹ ہی نہیں آئی ہے. اس کے بعد انہوں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، اس کو پھر مارا ہے، اس کو گاڑی میں ڈالا ہے، گاڑی میں ڈالنے کے بعد اس کو جلا کر آ گئی، اور یہ سمجھنے لگے کہ شاید ہم بچ جائیں. یہ ساری صورتیں. اب اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.